دوستو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ زمین کی سطح کا تقریباً 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، لیکن آج ہم ایک ایسے سمندر کے بارے میں بات کریں گے جس کی وسعت کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو اگرچہ دنیا میں ایک ہی سمندر موجود ہے جو تمام بر اعظموں کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن ہم نے اپنی سہولت کے لیے اس کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، آرکٹک اوشن اور انڈین اوشن۔ آج ہم پیسیفک اوشن کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم دوستو ظفر اقبال تھنک کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو پیسیفک اوشن اتنا وسیع ہے کہ اگر پیرو اور چیلی کے درمیان کہیں سے زمین میں ایک سوراخ کریں تو وہ ویتنام یا تائیوان کے قریب بحر الکاہل میں ہی جا نکلے گا۔ پیسیفک اوشن کے سائز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ہماری زمین کا کل سرکمفیرنس 40,000 کلومیٹر ہے، جو ایک ہوائی جہاز سیارے کے گرد گھومنے کے لیے طے کرتا ہے، اور بحر الکاہل کا ایکچول میں یہی سائز ہے۔ اور پیسیفک اوشن کے کچھ حصوں میں 2 پوائنٹس کے درمیان فاصلہ تقریباً 20,000 کلومیٹر ہے۔ انڈونیشیا اور کولمبیا کے درمیان کا فاصلہ بھی تقریباً 20,000 کلومیٹر ہی بنتا ہے، جو پیسیفک اوشن کا سب سے طویل حصہ ہے۔ تحقیق کے دوران مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس فاصلے میں پورے 5 چاند سما سکتے ہیں، اور پھر بھی کچھ جگہ بچ جائے گی۔ پیسیفک اوشن اتنا وسیع ہے کہ اسے مکمل طور پر دیکھنا ممکن نہیں، یہاں تک کہ کسی جہاز سے بھی اس کے پورے سائز کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ ہماری نظر صرف افق تک پہنچتی ہے جو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افق پر آسمان اور سمندر ہمیں آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک 6 فٹ کا اونچا شخص زمین کی سطح پر صرف 5 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ دیکھنے کے لیے اونچائی پر چڑھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی پر ہوں پھر بھی آپ صرف 370 کلومیٹر پیسیفک اوشن دیکھ سکیں گے۔ اب تصور کریں کہ آپ خلا سے بحر الکاہل کو دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو زمین سے 400 کلومیٹر بلندی پر گردش کرتا ہے، وہاں سے بھی ہم پورے بحر الکاہل کو نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ اگر ہم گوگل ارتھ کے ذریعے 63,000 ٹائم زوم آؤٹ کریں تب بھی آپ بحر الکاہل کا 95% حصہ اور زمین کا صرف 5% حصہ ہی دیکھ سکیں گے۔ پیسیفک اوشن کا کل رقبہ 165.2 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ سما سکتے ہیں۔ زمین پر تمام خشکی کا کل رقبہ 140 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی بحر الکاہل اتنا بڑا ہے کہ اس میں ساری خشکی سما سکتی ہے، اور پھر بھی انڈیا جیسے 8 ملک اس میں سما سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم صرف پیسیفک اوشن کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کا مریخ کے ساتھ موازنہ کریں تو مریخ کا کل رقبہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی اگر ہم مریخ کو اس کے تمام پہاڑوں اور گڑھوں کے ساتھ بحر الکاہل میں غرق کر دیں تو پھر بھی وہ سینکڑوں فٹ پانی کے نیچے رہے گا۔ اب تک ہم نے صرف پیسیفک اوشن کی سطح کی بات کی ہے، لیکن یہ ناقابل یقین حد تک گہرا بھی ہے۔ اس کا سب سے گہرا مقام، جسے چیلنجر ڈیپ کہا جاتا ہے، سطح سمندر سے 11 کلومیٹر نیچے ہے۔ پیسیفک اوشن میں 3 اور خندقیں ہیں، ٹونگا، فلپین اور کورل کامچٹکا، جو 10 کلومیٹر سے زیادہ گہری ہیں۔ اب کچھ دلچسپ حقائق۔ 509 سال پہلے پرتگالی مہم جو فرڈیننڈ میگلین نے اس سمندر کو عبور کیا اور اسے پیسیفک اوشن کا نام دیا، جس کا مطلب ہے پرامن سمندر۔ تاہم پیسیفک اوشن ہر سال ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے سکڑ رہا ہے، جبکہ اٹلانٹک اوشن پھیل رہا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر زلزلے اور سونامی انہی پلیٹس کی وجہ سے آتے ہیں، اور پیسیفک اوشن میں زمین کے 75,000 سے زائد فعال آتش فشاں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ہاروے سی ماؤنٹ نیوزی لینڈ کے قریب پایا جاتا ہے۔ پیسیفک اوشن میں 25,000 سے زائد جزیرے ہیں، جن میں سے بہت سے دور دراز اور انسانی پہنچ سے دور ہیں، یہاں تک کہ گوگل ارتھ پر بھی کچھ جزیروں کو تلاش کرنے میں مہینے لگ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔